وہ پریسٹ آتے تھے, وہ بشپس آتے تھے, وہ لے لیڈرز بھی آتے تھے, اور وہاں پہ فارمیشن ہوئی ہے. میں بہت سے نام لے سکتا ہوں اس وقت جن کی ان کیمپس میں فارمیشن ہوئی. چند ایک لے نام اچھا ہوگا. میں اسی کا پروڈکٹ ہوں. پھر فادر مورس جلال اس کا پروڈکٹ ہے. بالکل بالکل. پیٹر جیکب اس کا پروڈکٹ ہے. ڈومنک مغل اس کا پروڈکٹ ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. پھر محبوب صدا, بالکل. پھر ابھی آج کل جو پنڈی ڈائسس میں کاریتاس میں بھی ہیں, وہ وہاں یوتھ کیمپ سے نکلے, اور بہت سے لوگ, ایلون مراد ہے, اور اس کے علاوہ ڈھیروں اور ہیں بہت جو کاریتاس میں مختلف عہدوں پہ کام کرتے ہیں. یہ سارے یوتھ کیمپ کی پروڈکٹ ہیں. بالکل بالکل, سارے یوتھ کیمپ کی پروڈکٹ ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد ابھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم ایسے ایک گیپ آ گیا ہے, لوگ سامنے آ رہے ہیں. ہاں بالکل, ایک گیپ آ گیا, اور بہت کم ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اس فارمیشن سے آگے بڑھ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ان کو ٹیک اوور کر سکیں, یا ان میں اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں یا پارٹیسپیشن دے رہے ہیں. ابھی جو سینٹ اینتھنی اسکول کے پرنسپل ہیں ایمبروز مغل, وہ بھی یوتھ کیمپ میں, پھر لاسال اس میں گئے, وہ بھی یوتھ کیمپ کا ہیں. تو یہ بہت زیادہ کیتھولک چرچ کی کنٹریبیوشن رہی ہے. اور میں آپ یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پریسٹ, بہت ساری سسٹرز, ہاں, اور کچھ مناد بھی جو یہ جب یوتھ کیمپ ہوتے تھے they were part of it, ان کا حصہ تھا. اور وہاں سے ایک خدمت کا جو جذبہ ہے وہ آگے بڑھا. شاید کچھ پریسٹ بن گئے ہیں, کچھ نانز بن گئی, اور ساتھ آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جو لے لیڈرشپ میں آ گئے. لیکن ان سب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ان یوتھ کیمپس کی وجہ سے ہوا ہے. ایک بات پہ میں ضرور کمنٹ لینا چاہوں گا, یہ جو لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے یہ بڑے زبردست رول ماڈل تھے, جس میں دو ہی واز ویری کوائٹ, بشپ پطرس کا نام لوں گا. کچھ کمنٹ کریں گے؟ بالکل, بشپ پطرس کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے کچھ سال کام کرنے کا, اور بشپ پطرس بہت ہی مائلڈ, بہت ہی ہمبل انسان تھے. صحیح. میں نے ایسا ہمبل اور مائلڈ انسان نہیں دیکھا, اور بشپس میں بھی نہیں میں نے دیکھا ایسا. لیکن ان کی جو ریفلیکشن تھی بڑی ڈیپ ہوتی, ان کی ریفلیکشن بہت ڈیپ ہوتی تھی. ان کی جو نالج تھی اس طرح امپارٹ کرتے تھے کہ وہ بہت ڈیپ ہوتی تھی. بڑے ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا. بالکل بالکل. اور ان کی وجہ سے, اس پڑھنے کے شوق کی وجہ سے انہوں نے بہت سے نوجوانوں میں یہ پڑھنے کا شوق پیدا کیا, کیونکہ وہ ساری رات پڑھتے تھے. اور ہمیں کہتے تھے کہ میں پنجابی میں تو ساری رات پڑھ لینا تانوں کی. تو ہم سوچتے تھے تھوڑا سا تو پڑھ لیں. انہوں نے یہ شوق پیدا کیا, اور نہایت ہی ہمبل انسان, سادہ کپڑے, سادہ کھانا, بہت ہی. ان کے ساتھ مجھے موقع ملا کام کرنے کا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. لیکن بہت سارے نوجوان ہیں جن کی یادیں جو ہے نا یوتھ کی بشپ جان جوزف کے ساتھ جڑی ہیں. مجھے جب میں پہلی بار کیا ہوں نا, بشپ پطرس بھی وہاں موجود تھے, لیکن اس وقت بشپ جان جوزف انچارج تھے یوتھ کیمپ کے, اور میرا خیال ہے انہوں نے بڑا جوش ہم میں ڈالا. کوئی کمنٹ کریں گے؟ بالکل. بشپ جان جوزف ایک کیرزمیٹک لیڈر تھے, اور بڑے جوشیلے تھے. وہ جو جوش تھا, اب یہ کمبینیشن آپ دیکھیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. ایک جو ہے کیرزما لے کے آ رہے ہیں, اور ایک نالج لے کے آ رہے ہیں. بہت اچھا. اتنا زبردست کمبینیشن تھا کہ یہ اس سے جتنے لوگ نکلے ہیں, آپ دیکھیں کہ بشپ جان جوزف کو, بشپ پطرس کو, بشپ جو کوٹس کو, یہ سب یاد رکھتے ہیں. کیونکہ میں نے جو کام کیا یوتھ کے ساتھ لاہور ڈائسس میں, وہ بشپ جوزف کوٹس کے ساتھ کام کیا. اور میں اور وہ جس کو کہتے ہیں نا پوری ڈائسس میں سفر کرتے رہے ہیں, اور ڈائسس میں جا کے, پیرشز میں جا کے یوتھ پروگرامز کرتے رہے. یہ بشپ جوزف کوٹس کے. بشپ جان جوزف کی جو بات آپ کر رہے ہیں, وہ یوتھ کے تھے, کمیشن کے وہ چیئرپرسن, اور ان کی وساطت سے سارے یوتھ گروپس وہاں جاتے تھے. لیکن وہ جو یوتھ میں ایک جذبہ, یوتھ میں جو ایک انرجی, یوتھ میں جو ڈائنامکس یوتھ کی ہیں اس کو سمجھنا,
اور ان کو ڈائنامک